شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها فاغفر لنا یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، یہ مبارک مہمان اور مبارک مہینہ جو ساتوں آسمانوں کو چیر کر آیا تھا، فرشتوں کے جھرمٹ میں سے آیا تھا، عرش کے پاس سے آیا تھا، تیرے پاس سے آیا تھا، مولا اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ اے مولا، اس ناقدری کو معاف فرما کر اس مہینوں کو ہمارے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا، جب مہمان گھر سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو بار بار گھر والوں کو دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے۔ مالک، مہمان جا رہا ہے، اے اللہ وہ ہمیں بار بار دیکھ رہا ہے۔ اے مولا، اس کی نگاہ کرم ہم پر ڈال دے، اس کی نگاہ کرم ہم پر ڈال دے، اپنی نگاہ کرم ہم پر ڈال دے۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ ہمارا کون سہارا ہے، کون آسرا ہے، ہمارے لیے کون پناہ گاہ ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سارے ٹھکانے چھوٹ گئے، سارے آسرے چھوٹ گئے، سارے سہارے چھوٹ گئے۔ اے مالک، امت تنہا رہ گئی ہے، نبی بھی چھوڑ کر چلے گئے، نبی بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اے اللہ، اب آپ ہی ہے۔ اے اللہ، اس امت کا سہارا بن جا، اس امت کا آسرا بن جا، اس امت کو اپنی حفاظت میں لینے کا فیصلہ فرما، اس امت کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے مولا، آج پوری دنیا میں دشمن قومیں اور طاقتیں گھوم رہی ہے اور آواز دے رہی ہے، لاؤ تمہارے اللہ کو، بلا لو مدد کے واسطے۔ اے اللہ، اپنی طاقت بتلا دے، اپنی مدد بتلا دے۔ مولا، ایک چیخ، ایک فرشتہ بھیج دے جو ان باطل طاقتوں کو ختم کر دے اور باطل طاقتوں کو اجاڑنے کا فیصلہ فرما دے۔ مولا، بہت ظلم ہو گیا۔ اے اللہ، بہت امت کا خون اس زمین پر بہہ چکا ہے، بہت امت کی بہنیں بیوہ ہوئی ہے، بہت بچے یتیم ہوئے ہیں، بہت لڑکیوں کے آنچل اور دوپٹے کھینچے گئے ہیں۔ اے مولا، بستیاں کی بستیاں فنا کر دی گئی ہے۔ مولا، تیرے نبی کی امت ہے، لاڈلی امت ہے، جو نبی کسی چور کے ہاتھ کاٹنے پر مسجد میں روتے ہوئے بیٹھتا تھا، صحابہ پوچھتے تھے آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، آپ رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے تھے کسی نبی کے سامنے اس کے امتی کا ہاتھ کاٹا جائے، اس پر نبی نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ اے اللہ، اس آقا کے آنسو کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں آخرت میں ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، بے عزت نہ فرما۔ مولا، رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے، رحمت کی چادر ڈال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اے مولا، اسی قرآن کے ذریعے سے عمر کو آپ نے ہدایت دی تھی، وہ عمر جو تلوار لے کے حضور کو ختم کرنے جا رہے تھے، آپ نے اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دی تھی۔ مولا، اس قرآن کے ذریعے ہم کو، پوری امت کو، ہماری نسلوں کو مولا ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم میں بیمار ہے، مولا ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک بیمار ہے، اے مولا شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، شفا کے خزانے آپ کے پاس ہے، آپ حکم فرما دے، شفائی شفا عام ہو جائیں گی۔ مولا، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بہت ساروں کے ماں باپ، رشتہ دار منو مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک رکوع بھی نہیں کر سکتے، ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے، ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مولا، لیکن وہ آپ کے پاس اس امید پر آئے ہیں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، جو بہت کرم کرنے والا۔ مولا، جب آپ کرم کرنے پر آئے تھے، آپ رحم کرنے پر آئے تھے، تو آپ نے حمزہ کے قاتل وحشی، جس وحشی نے حمزہ کے ناک اور کان کاٹے تھے، آنکھیں نکالی تھی، زبان کاٹی تھی، ہونٹ کاٹے تھے، وہ ہندا جس ہندا نے کلیجہ چیر کر
کلیجہ نکال کر اس کو دبایا چبایا تھا، کڑوا معلوم ہوا تھوک دیا تھا، آپ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ مولا ہم نے اتنا بڑا کوئی پاپ تو نہیں کیا کہ تیرے نبی کے چچا کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہو۔ ہاں مانتے ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن آپ کے محبوب کی امتی ہے، آپ کے لاڈلے کی امتی ہے۔ مولا جس نبی کا آپ کورونا نہیں دیکھا جاتا اس کے امتی ہے مولا۔ مولا جیسے آپ نے وحشی اور ہندا کو ہدایت دیا تھا، مولا ہمیں بھی ہدایت دینے کا فیصلہ فرما۔ ہمارے ماں باپ اس امید پر آئے ہیں، ہمارے رشتہ دار اس امید پر آئے ہیں کہ کریم آقا اوپر بیٹھا ہوا ہے، رحیم آقا اوپر بیٹھا ہوا ہے، ودود آقا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ معاف اے اللہ اس امید پر آئے ہیں کہ آپ معاف فرما دیں گے۔ مولا جس امید پر آئے ہیں اے مولا ان تمام کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے، ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے، ہمارے خاندان کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے، پوری امت کے لیے معافی کا فیصلہ فرمائے۔ اے مولا ہمارے حافظ ذاکر صاحب، حافظ سلمان صاحب، انہوں نے جو تراویح کے اندر قرآن پڑھا ہے، اے مولا جیسے یہ آج تراویح میں ہمارے امام تھے، کل حشر کے میدان میں انہیں ہمارا امام بنا دے، انہیں ہمارا مقتدی اور رہبر بنا دے۔ اے مولا ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائے، غیب سے ایسے فیصلے فرما، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی پوری پوری حفاظت فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جس گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، بچیوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، رشتے آتے نہیں، آتے تو عجیب قسم کے آتے ہیں، اے مولا ان بچیوں کے مستقبل سنوارنے کے فیصلے فرما۔ جن گھروں میں اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، حلال روزی ہمارے لیے مقدر فرما، حلال روزی کا ہمارے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کوئی تو بندہ ہوگا جو تیرے نزدیک بہت پیارا ہوگا، اس کے ہاتھ تیرے نزدیک بہت پیارے ہوں گے۔ مولا اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے اللہ والے اعتکاف میں بیٹھ کر تیرے در پہ بیٹھ گئے ہیں اور تجھے منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو منا کر ہی جائیں گے۔ اے مولا ان اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، ہمارا بھی حصہ رکھ۔ اے اللہ وہ اللہ والے تیری چوکھٹ پہ پڑ گئے ہیں کہ جائیں گے تو لے کر جائیں گے، منع کر جائیں گے۔ اے اللہ مان جا، مان جا، مان جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہمیں راضی کرنے کے فیصلے فرما لے۔ اے اللہ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جتنے حاضرین ہیں اے مولا ہر ایک کی کوئی جائز تمنا ہے، جائز مقصد ہے، جائز آرزو ہے، ہر ایک کی آرزو قبول فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔